بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ہدایت کے سلسلے میں امام نصفی نے اپنی تفسیر التیسیر فی التفسیر میں بہت اچھے انداز میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. امام نصفی فرماتے ہیں کہ ہدایت کا لفظ قرآن کریم میں جو استعمال ہوا ہے وہ بے شمار معانی میں ہے، البتہ اسے چند بنیادی معانی پر تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک معنی ہے اہدینا ای ثبتنا علی الصراط المستقیم، کہ ہدایت یہ یہاں پر ثابت قدمی کے معنی میں، اس لیے کہ مسلمان کو بار بار اس کے تکرار کا حکم دیا جا رہا ہے، گویا کہ ثابت قدمی کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، جبکہ وہ دونوں مسلمان تھے ہی. تو اس کا مطلب ہے یہ دعا استدامت و استثبات، کہ وہ مسلمان ہونے پر ثابت قدمی کی دعا کر رہے تھے. اسی طرح قرآن کریم مؤمنوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. تو بظاہر تحصیل حاصل معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، اس کا مطلب کہ ایمان والو ایمان پر ثابت قدم ہو جاؤ. حضرت علی اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما ان حضرات کا رجحان اسی جانب ہے. دوسرا معنی جس کو امام مقاتل اور سدی نے اختیار کیا ہے کہ اہدینا ای ارشدنا، اور رشد کہتے ہیں طلب اعطاء الرشد فی کل ساعت الی الطریق المستقیم. طلب اعطاء الرشد فی کل ساعت الی الطریق المستقیم کی لا یزیغ عنہ لحظة فعلا ولا قولا ولا نیتا، کہ ہدایت یہاں پر ارشاد کے معنی میں ہے، اور ارشاد کا مطلب ہے اللہ سے ہر آن اور ہر گھڑی سیدھے راستے پر رہنمائی کا مطالبہ کرنا، تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی نیت، قول اور فعل کسی بھی اعتبار سے ضلالت کا شکار نہ ہو. نیت، قول اور فعل کسی بھی اعتبار سے ضلالت اور گمراہی کا شکار نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس کا رجحان بھی اسی جانب ہے.
تیسرا قول کہ ہدایت سے طلب زیادتی مقصود ہے، مزید اضافہ مقصود ہے. جسے یقین اور نور سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جسے یقین اور نور سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں معنی ہوگا اہدنا ای زدنا الیقین الصائب والنور الثاقب، ای زدنا الیقین الصائب والنور الثاقب حتی نزداد کل یوم استبصارا، کہ ہمارے یقین میں اضافہ فرما اور نور میں بھی، تاکہ ہر دن بصیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تاکہ ہر دن بصیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. بعض تابعین کی طرف ہدایت کی یہ تفسیر منسوخ کی جاتی ہے. چوتھا، ہدایت کا معنی بیان کیا جاتا ہے وفقنا، توفیق کا مطالبہ کرنا، اہدنا ای وفقنا. پانچواں، ہدایت کا معنی قدمنا الی طریق الجنت، کہ ہمیں جنت کے راستے پر آگے بڑھا. اس کے بعد امام نصفی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 10 سے زائد معنی کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے، اور ان سب کو 3 معانی میں منحصر کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 الہدایت ای البیان، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ أَيْ بَيَّنَّا لَهُمُ الطَّرِيقَ. تو ہدایت یہ بیان اور وضاحت کے معنی میں. نمبر 2 ہدایت خلق فعل الاہتداء فی العبد، بندے میں ہدایت کے فعل کو پیدا کرنا، جیسے قرآن نے کہا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور تیسرا الاثبات علی الاہتداء، ہدایت پر ثابت قدمی. اسی طرح سے الہدایت کے سلسلے میں صاحب موسوعۃ الوجوہ والنظائر نے تمام تفاسیر کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں ہدایت کا لفظ 31 معنی میں مستعمل ہوا. کتنے معنی میں مستعمل ہوا ہے؟ 31 معنی میں. نمبر 1 البیان، اولئک علی ھدی من ربہم. نمبر 2 ہدایت سے دین اسلام کو مراد دیا گیا، ان الہدی ھدی اللہ. نمبر 3 ہدایت سے ایمان کو مراد لیا گیا، وزدناہم ھدی. نمبر 3 ہدایت سے دعا مراد لیا گیا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. نمبر 5 ہدایت سے معرفت اور عرفان مراد لیا گیا. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنُّجُومِ هُمْ يَهْتَدُونَ. نمبر 6 ہدایت سے ارشاد مراد، وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. سورہ صاد میں
نمبر 7 ہدایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مراد لیا گیا. من بعد ما تبین لهم الہدی. نمبر 8 ہدایت سے قرآن کو مراد لیا گیا. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الہدی ای القرآن، سورہ کہف میں. نمبر 9 ہدایت سے تورات مراد لی گئی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، سورہ غافر آیت نمبر 53. نمبر 10 ہدایت سے توحید کو مراد دیا گیا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، سورہ توبہ آیت نمبر 33. نمبر 11 ہدایت سے السنہ طریقے کا معنی مراد لیا گیا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، سورہ زخرف آیت نمبر 22. نمبر 12 ہدایت سے الہام مراد لیا گیا. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سورہ طه آیت نمبر 50. نمبر 13 ہدایت سے اصلاح کو مراد لیا گیا. اصلاح. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 52. یہاں پر ہدایت سے اصلاح مراد لیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. نمبر 14 ہدایت سے رسول مراد لیا گیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سورہ بقرہ آیت نمبر 38. نمبر 15 ہدایت سے بصیرت اور استبصار کو مراد لیا گیا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، بصیرت سے محروم ہونا. سورہ بقرہ آیت نمبر 16. نمبر 16 دلیل مراد لیا گیا. او اجد علی النار هدى، سورہ طه آیت نمبر 10. نمبر 17 تعلیم کا معنی مراد لیا گیا. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، سورۃ النساء آیت نمبر 26. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 18 فضل مراد لیا گیا. هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا، سورہ النساء آیت نمبر 51. یہاں پر فضل مراد ہے. نمبر 19 تقدیم کا معنی مراد لیا گیا. آگے کرنا، آگے ہونا. فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. نمبر 20 اسلام کی حالت میں موت مراد لیا گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، سورہ طه آیت نمبر 82. نمبر 21 ہدایت سے نصیحت کا معنی مراد لیا گیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، نصیحت اور یاد دہانی. نمبر 22 ثواب کا معنی مراد لیا گیا. ان علینا للہدی، سورہ لیل آیت نمبر 12. نمبر 23 صاد سے الصواب کا معنی صحیح راستہ مراد لیا گیا. ارأیت ان کان علی الہدی، سورہ علق. نمبر 24 ثابت قدمی مراد لیا گیا. اہدینا الصراط المستقیم اور ہدی للمتقین. نمبر 25 مصیبت کے وقت استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون مراد لیا گیا. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، سورہ تغابن آیت نمبر 11.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں بھی یہی معنی مراد ہے۔ نمبر 26 دلیل اور حجت۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ سورہ بقرہ اور سورہ توبہ میں ہے کہ ظالمین کو اللہ راستہ نہیں دکھاتا، دلیل سجائی نہیں دیتی اسے۔ نمبر 27 توبہ کے معنی میں اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ أَيْ تُبْنَا إِلَيْكَ سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ نمبر 28 کسی چیز کی کما حقہ تعریف کا معنی مراد لیا گیا، انک لا تہدی من احببت سورہ قصص آیت نمبر 56۔ نمبر 29 حفظ مراد دیا گیا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورہ حج آیت نمبر 54۔ یہاں پر حفاظت کرنا مراد ہے۔ نمبر 30 رسولوں اور کتابوں کے لیے ہدایت کا لفظ استعمال کیا گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ اور نمبر 31 ہدایت سے لطف اور مہربانی مراد لیا گیا، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى سورہ محمد آیت نمبر 17۔ یہ ہے قرآن کریم، ایک لفظ ہدایت ہے، 31 معنی میں قرآن نے اس کو کیا کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ اور پھر آدمی یہ چاہے کہ بغیر عربی زبان کو سیکھے ہوئے قرآن کریم کو کیا کرے، تفسیر کرے اور قرآن کریم کو سمجھاوے، امپاسبل، یہ ممکن نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب ایک لفظ 31 مرتبہ استعمال ہوا، کیسے انسان کا دماغ کام کرے گا؟ کھوپڑی نے کھوپڑا بھی کیا ہو جاوے، اڑ جاوے انسان کا۔ تو یہ کچھ دو عالموں نے مل کر بڑا اچھا کام کیا ہے، حالانکہ 4 جلد میں ہے، ایک جلد زیادہ نہیں ہے، یعنی پوری 4 جلدیں 1800 صفحے میں، تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ موسوعۃ الوجوہ والنظائر فی القرآن الکریم، یہ قرآن کا کون سا لفظ قرآن نے ایک لفظ کتنے معنی کے لیے کیا کیا ہے، استعمال کیا ہے، تو ہر لفظ پر انہوں نے اس طریقے سے کیا کیا ہے، کام کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کن کن معنی میں کیا ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں۔ ایک صاحب نے موسوعۃ الکلمات واخواتها فی القرآن الکریم، وہ اس سے 1 2 3 گنا زیادہ 12 جلدوں میں ہے، تو انہوں نے قرآن کریم کا ایک معنی کے لیے قرآن نے کتنے کلمات استعمال کیا، یہ ایک کلمہ کتنے معنی کے لیے استعمال ہوا، ایک کلمہ کتنے معنی کے استعمال، اور وہاں پر ایک معنی کے لیے کتنے کلمات، ایک معنی کے لیے کتنے کلمات ہیں، تو وہ 12 جلدوں میں ہے، اور تقریباً اس کی ایک ایک جلد اس کی ڈبل جلد کے برابر ہے۔ ابھی لکھنے والے ابھی 2-3 سال پہلے لکھا ہے، تو قرآن پر انسان کام کرتے کرتے کیا ہو جائے گا، تھک جائے گا، لیکن وہ عجائبہ لا تنفد، اس کے عجائبات ختم ہو سکتے نہیں۔ ہمارے مصنف نے اسی لیے بیان کر دیا، انہوں نے مصنف نے پہلے کیا دیکھے وہ معانیہا لا تحصا، اس کے معنی کا احصاء کیا جا سکتا نہیں، تو بڑی محنت کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک لفظ ہدایت کے اوپر اور قرآن کے ایک ایک کلمے پر لوگوں نے محنت کرنے کی کیا کی ہے، کوشش کی ہے، اور جیسا کہ امام نصفی کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ امام نصفی فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد کس معنی میں لیا گیا، اس سلسلے میں بھی علماء کے 5 سے زائد اقوال ہے۔ امام شعرانی جو قرآن کریم کی تفسیر اشاری میں سب سے مشہور ہے، انہوں نے اس لفظ اہدنا کی حضرات صوفیہ کے اعتبار سے تفسیر کی ہے۔ تو امام قشیری نے، شعرانی امام قشیری نے، ان کی کتاب ہے تصوف کے باب میں الرسالہ کے نام سے،
انہوں نے لکھا ہے اہدینا ای مل بینا الی، اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف مائل کر دے، وجعل اقبالنا علیک، اور ہماری پوری توجہ کو تیری طرف کر دے، وکن علیک دلیلنا، اور تو ہی ہمارے لیے راستہ دکھانے والا بن جا، ویسر الیک سبیلنا، اور ہمارے راستے کو تو ہی کیا فرما دے، آسان فرما دے، اقطع اسرارنا عن شہود الاغیار، ہماری نظر کسی اور پر پڑے اس سے ہمیں بالکل دور کر دے، کامل ہماری توجہ تیرے ہی طرف ہو، وَلَوِّحْ فِي قُلُوبِنَا طَوَالِعَ الْأَنْوَارِ، اور نور کی بارش تو ہمارے دلوں کے اوپر نازل فرما، وَأَفْرِضْ قُصُودَنَا إِلَيْكَ عَنْ دَنْسِ الْآثَارِ، اور ہر قسم کے دل میں آنے والے وساوس سے ہمارے دلوں کو پاک کر کر صرف اور صرف تیرے طرف کیا کر دے، متوجہ فرما دے، وَرَقِّنَا عَنْ مَنَازِلِ الْإِسْتِدْلَالِ إِلَى صَاحَاتِ الْقُرْبِ وَالْوِصَالِ، اور تو ہمیں استدلال سے بڑھ کر ہمیں اپنے وصال اور اپنے قرب کے درجے تک پہنچا دے۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت کو کیسے انداز میں سمجھا رہے ہیں، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَسَكَنَةِ الْأَمْثَالِ وَالْأَشْكَالِ بِمَا تُكَشِفُنَا بِهِ مِنْ شُهُودِ الْجَمَالِ وَالْجَلَالِ، اور اے اللہ تو ہر چیزوں کے یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف مثالیں ہیں اور صرف شکلیں ہیں، ان سب چیزوں کے درمیان اور تیرے جلال اور جمال کے درمیان حائل ہو جا کہ ہم اپنی آنکھوں سے تیرے جلال اور جمال کا مشاہدہ کر سکیں۔ ازل عنا ظلمات احوالنا، ہمارے اوپر گناہوں کی وجہ سے جتنے بھی تاریک حالات ہیں ان سب کو ہم سے ختم فرما، بنور انوار قدسک، وارفع عنا ظل جہدنا لنستبصر بنجوم جودک، اور تو ہمیں محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرما کہ ہم تیری رشد و ہدایت کے ستاروں کے ذریعے سے بصیرت کی راہ پر آ جائے۔ احفظنا عن النزاعات والوساوس، اللہ ہر قسم کے وسوسوں سے، والخطرات والحواجز، چھوٹے بڑے جتنے بھی خیالات دل میں آ سکتے ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما کہ تجھ تک پہنچنے کے راستے میں کوئی چیز ہمارے لیے حائل نہ ہو۔ عجیب وَكَيْ لَا يَسْتَهْوِينَا آفَةٌ مِّن فَشْلٍ عَنْ هَوَادَةٍ أَوْ طَبْعٍ أَوْ عَادَةٍ، تاکہ ہماری بری عادت، بری فطرت اور ہمارے قدم کے پھسلنے سے کہیں ہم کسی دوسرے راستے پر نہ چلے جائیں، أو كسل أو ضعف إرادة، یا ہماری سستی اور غفلت کی وجہ سے یا ہمارے ارادے میں کمزوری کی وجہ سے کہیں ہم راہ راست سے بھٹک نہ جائے، أو طمع مال واستزادة، یا مال کی محبت میں یا اس کے اضافے کی محبت میں ہم تیرے راستے کو کہیں چھوڑ نہ دیں۔ تاکہ یہ ساری چیزیں اہدینا کے ذریعے سے اللہ بندے سے کیا کرتا ہے، مانگتا ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہدایت کا لفظ قرآن نے اتنا جامع استعمال کیا ہے کہ اس لفظ سے جامع لفظ قرآن کریم میں کہیں پر استعمال نہیں کیا گیا، انتہائی جامع لفظ جس نے بے شمار معانی کے لیے اللہ رب العزت نے اس لفظ کو اپنی کتاب میں کیا ہے، استعمال کیا ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی صحیح راہ کا معنی اس کے اندر میں شامل ہے کہ انسان کی دنیاوی کامیابی بھی اس میں ہے اور انسان کی اخروی کامیابی اس کے اندر میں کیا ہے، پوشیدہ ہے۔ تو اس طرح سے فرماتے ہیں کہ لفظ ہدایت کے اوپر لوگوں نے کلام کیا ہے کہ لفظ ہدایت کیا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو اہدنا الصراط المستقیم میں سورہ فاتحہ میں اس کو کیوں منتخب کیا ہے اور اسے کیوں بار بار اللہ رب العزت پڑھنے کا کیا کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔